بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ اسم اشارہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم یشار به الی انسان او حیوان او شیء معین۔ اسم الاشارہ وہ اسم ہے کہ اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے کسی انسان کی طرف یا کسی حیوان کی طرف یا کسی بھی معین چیز کی طرف۔ تو ایک انسان معین ہے، ایک حیوان معین ہے، ایک چیز ہے جو کہ معین ہے، اس کی تعین کی گئی ہے، مخصص ہے، اور آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ یا وہ۔ اردو میں یہ اسماء الاشارہ کہلاتے ہیں، عربی میں بھی ھذا ذالک، یہ اسماء الاشارہ کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ جو اسماء الاشارہ ہے، اس سے متعلق ہم کچھ سوال اور جواب کے انداز میں کچھ جملے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے، وہ انسان ہے اور وہ قریب ہے، وہ مفرد ہے اور وہ مذکر ہے، تو ہم کہیں گے کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ یعنی وہ شخص قریب بھی ہو، مذکر بھی ہو، مفرد بھی ہو، انسان ہو، تو ہم کہیں گے کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب ہوگا ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ھذا زمیلی، یہ میرا ساتھی ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی اس طرح کا جواب بن سکتا ہے۔ من ھذانی، یہ دونوں کون ہیں؟ دو ہیں، تثنیہ ہے اور مذکرین ہیں، ذوی العقول میں سے ہیں، قریب ہیں، تو ہم کہیں گے کہ من ھذانی، یہ دونوں کون ہیں؟ اس کا جواب بنے گا کہ ھذا احمد و ھذا عامر، یہ احمد ہیں اور یہ عامر ہیں۔ اسی طرح سے اگر بہت سارے ہیں، تین ہیں یا تین سے زیادہ ہے، اور وہ قریب ہیں، مذکرین ہیں، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ من ھؤلاء، یہ کون ہیں؟ تو جواب ہوگا ھؤلاء زملاء فی الصف، یہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ زملاء فی الصف، کلاس فیلو۔ اگر کوئی چیز ہے، وہ قریب تو ہے، مفرد بھی ہے، مذکر بھی ہے، لیکن غیر ذوی العقول میں سے ہیں، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ما اسم ھذا بالعربیۃ، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یا یوں کہیں گے کہ ما اسم ھذا فی العربیہ، اس کا نام عربی میں کیا ہے؟ تو جواب میں کہے گا اما تعرف ھذا، کیا آپ یہ نہیں جانتے؟ ھذا خرطوم الماء، یہ پانی کا پائپ ہے۔ ایک ہوتا ہے خرطوم اور ایک ہوتا ہے انبوب۔ انبوب بھی پائپ کو بولتے ہیں، خرطوم بھی پائپ کو بولتے ہیں پانی کے، لیکن انبوب وہ ہوتا ہے کہ جو مڑتا نہیں ہے، بالکل برابر لوہے والا جو ہوتا ہے، سیدھا، اور ایک ہوتا ہے خرطوم کہ جس کو لپیٹا جاتا ہے۔ لطفاً اتعرف ما ھذانی، براہ کرم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اتعرف، کیا تم جانتے ہو؟ ما ھذانی، اب یہ اشارہ ہے دو چیزوں کی طرف، اور وہ دو چیزیں مذکر ہے اور قریب بھی ہیں اور مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، لیکن غیر ذوی العقول میں سے ہے، تو اس لیے کہا لطفاً اتعرف ما ھذانی۔ تو دوسرا جواب میں کہے گا نعم ھذا سریر و ھذا مکتب، جی ہاں، یہ چارپائی ہیں اور یہ مکتب ہے، ڈیسک ہے۔ عفواً لمن ھذہ الاشیاء، اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو غیر ذوی العقول ہو اور وہ چیزیں قریب ہو اور تین سے زیادہ ہو، اور جو ہے وہ چاہے مذکر ہوں یا چاہے مؤنث ہوں، تو اس کے لیے ہم ھذہ استعمال کریں گے، ھذہ۔ عفواً لمن ھذہ الاشیاء، معاف کیجئے، یہ چیزیں کس کی ہے؟ ھذہ الاشیاء کلھا لی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب میری ہے۔ من ذالک، وہ کون ہیں؟
من ذالک وہ کون ہے، اب دور کے لیے اشارہ ہوا، ہم کہیں گے من ذالک وہ کون ہے، استفہام اور اشارہ معاً. ذالک ابن عمی اما عرفتہ وہ میرا کزن ہے، کیا آپ نے اس کو نہیں پہچانا. من اولئک الذین یلعبون کرکٹ وہ لوگ کون ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں. من اولئک اب دور کے لیے اشارہ ہے تو کہیں گے من اولئک. تو دوسرا کہتا ہے اولئک اصحابی وہ میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں. ما ذالک الاسود وہ جو دور کالی چیز ہے وہ کیا ہے، تو دوسرا کہتا ہے یا اخی ذالک غراب میرے بھائی وہ کوا ہے. ما تلک التی علی الشجرہ وہ کیا ہے جو درخت پر ہے. تو دوسرا جواب میں کہہ سکتا ہے کہ تلک عصافیر تغرد علی الشجر وہ چڑیاں ہیں کہ جو چہچہاتی ہیں درخت پر.